اچھا حضرت، ایک سوال یہ ہے کہ دو دو عورتوں سے نکاح کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو، قرآن نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی، لیکن ہمارے اس معاشرے میں اس دوسرے نکاح کو یا دوسری شادی کو معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک وقت میں مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اگر ان کے درمیان حرمت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، جیسے ٹھیک ہے، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت ہے ٹھیک ہے، یا کوئی اور رشتے کی حرمت ہے تو اس وجہ سے۔ اب پورے قرآن میں کسی بھی مقام پر اللہ کریم نے دوسری شادی کے لیے پہلی زوجہ سے اجازت کو شرط قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوگوں کی ضروریات کے اعتبار سے، چونکہ وہ خالق ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی کیا طبیعت اور کیا مزاج ہے، اس کے مطابق حکم کو ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہمارے معاشرے میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، انفیکٹ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والے کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی، نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کے بارے میں بہت کچھ بولا جاتا ہے، اور جس نے دوسری شادی نہ کی ہو صرف بات بھی کرے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دوسری شادی کروں تو پورا خاندان اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا دین نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا کلچر ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو تو بیان فرمایا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی زوجہ سے اجازت لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 بیویوں کے درمیان یا ایک سے زائد ازواج کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدہ، تو پھر واحدہ یعنی ایک ہے جس پر تمہیں اکتفا کرنا پڑے گا۔ اب اس حصے کو بیان نہیں کیا جاتا۔ خواتین کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی سوچ بن گئی، کہہ لیجئے فکر بن گئی کہ خواتین دوسری شادی کو شوہر کے حق میں اپنے سے بے وفائی سمجھتی ہیں، یعنی ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ تم نے دوسری شادی کی ہے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ میں اس پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد نکاح فرمائے، بے شک، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خلفائے راشدین کے 4 نکاح، پھر اسی طرح صحابہ کرام میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 1 سے زائد نکاح، تو کیا انہوں نے تمام نے پہلی زوجہ سے بے وفائی کی؟ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں عورت کی دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، مرد عورت کا دشمن نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی ملحوظ نگاہ رکھیں۔ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر دوسری شادی کے بعد شوہر نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی، یا دوسری شادی چھپکے کی، جب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے بالجبر طلاق کروا دی دوسری کو کہ بھئی اب اسے طلاق دو تو میں رہوں گی، ادروائز میں نہیں رہوں گی۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاتے، انصاف نہیں کر پاتے، تو وہاں پر مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کیپیبلٹی کو دیکھ لیں۔ اب ہمارے ہاں ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسری شادی کی موٹیویشن کے لیے ہی آئے ہیں، ان کا 24 گھنٹے کام یہی ہے کہ موٹیویٹ کرنا۔ اب ہو سکتا ہے ان کے معاملات اچھے ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کے تمام مردوں کے اندر اتنی کیپیبلٹی اور اتنی قابلیت اور اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ 2 گھر چلا سکیں، بلکہ معاشی حوالے سے آج کل کے دور میں ایک اسٹینڈرڈ پر رہتے ہوئے 2 گھر چلانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا موڑ ہے جو سوچ سمجھ کے مڑنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آبادی بھی ہے اور اس کے بعد بربادی بھی ہے۔ اور اکثر وہ لوگ جنہیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، یعنی اپنے غصے پر، اپنے معاملات پر کنٹرول نہیں ہے، وہ تو دوسری شادی کی طرف جائیں ہی نہ، اور دوسری شادی کا فیصلہ کسی کو دیکھ کر بھی نہ کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے فلاں دوست نے دوسری کر لی، اب میں بھی کروں گا۔ اب اس کے معاملات کیا ہیں، تمہارے معاملات کیا ہیں، اس میں 7 زمین 7 آسمان کا فرق ہے۔ تو قرآن میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا حق ہے۔ اچھا، اس میں پھر بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی تعداد کے مقابلے میں کم ہے،
عورتوں کی ولادت زیادہ ہے، ان کی شرح اموات کم ہے، ٹھیک ہے. اور وہ میں اکثر مزاحاً کہتا ہوں کہ خواتین جو ہے نا وہ مردوں کو مار کے مرتی ہیں. ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ گھروں میں ابا مر چکے اماں زندہ ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے گھروں کے اندر یہ مثال، اور یہ مطلب ریسرچ بھی ہے کہ ایک ہی مرض ایک وقت میں ایک مرد کو لگے ایک عورت کو لگے تو عورت سروائیو کر جائے گی، مرد جو ہے وہ اس سے انتقال کر جائے گا. اس کا ریشو زیادہ ہے. تو جب ایکسیڈنٹ کے اندر مرد زیادہ مر رہے ہیں، جنگوں کے اندر مرد زیادہ مر رہے ہیں، پیدائش مردوں کی کم ہے. اپنے خاندان میں اگر ہم لوگ دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں تو 4 بیٹیاں 1 بیٹا، 5 بیٹیاں 1 بیٹا، کتنی مثالیں موجود ہیں. تو تعداد زیادہ ہے. تو پھر ہماری بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر وسعت پیدا کریں. اگر آپ کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے، آپ کا نان نفقہ سکنا جو واجبی ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، تو پھر آپ ان کے شرعی حق سے انہیں محروم نہ کریں. لیکن مرد بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر کیپیبلٹی اور صلاحیت ہے تو آپ یہ اقدام کریں. ادروائز یہ کوئی وجوبی حکم تو ہے نہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بدقسمتی سے کہ جہاں پہ ہمیں فائدہ نظر آئے وہاں پر ہمیں شرع یاد آ جاتی ہے. ہم فوراً کہتے ہیں شریعت نے تھوڑی منع کیا. جب شریعت نے منع نہیں کیا تو تم کون ہوتی ہو منع کرنے والی؟ تو ابھی تو آپ یہ کہہ لیں، لیکن جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی. وہ آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ جہنم بنا دے گی. تو پیار محبت کے ساتھ اگر اتفاق ہو، اچھا انتخاب ہو، سوچ سمجھ کے آپ کریں تو پھر اس کی رخصت موجود ہے. اچھا حضرت، آپ نے ارشاد فرمایا عدل، تو اگر کسی کی 2 شادی تو عدل کن کن چیزوں میں ہے؟ مطلب کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں دونوں کے لیے برابری رکھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نان نفقہ سکنا پلس باری کے ایام، یعنی رکنا. ٹھیک ہے. ایک دن ایک زوجہ کے پاس، ایک دن ایک زوجہ کے پاس ترتیب کے اعتبار سے، الا یہ کہ کوئی زوجہ اپنے حق کو خود ساقط کر دے، یعنی وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نان نفقہ اور سکنا کے اندر عدل کرنا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسری ہے تو اسے یہ کہہ کر کم خرچ کرنا کہ تم دوسری ہو، پہلی کی جگہ نہیں لے سکتی. تو جب آپ نے شادی کی ہے تو ایز اے وائف کہہ لیجئے دونوں آپ کے لیے برابر ہونی چاہیے. بالکل. یعنی یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ، یعنی ہمارے دین میں یوں نہیں ہے کہ پہلی جو زوجہ ہے اس کے حقوق جو ہے اس کو زیادہ بیان کیا گیا اور جو دوسری زوجہ ہے اس کے حقوق کو کم بیان کیا گیا. ایسا نہیں ہے. بیوی ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. تو دونوں کے اعتبار سے، ان کی حیثیت کے اعتبار سے جو نان نفقہ سکنا، جسے میں کہتا ہوں ہمارے یہاں ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ بھی ہے روٹی کپڑا مکان. تو نان نفقہ سکنا کا ترجمہ یہ ہے روٹی کپڑا مکان، کہ وہ آپ نے عدل کے ساتھ انہیں فراہم کرنا ہے اور باریوں کا خیال رکھنا ہے. اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات شادی کر لیتے ہیں، ٹائم نہیں دے پاتے. بالکل. اب بچے متاثر ہوتے ہیں، فیملی متاثر ہوتی ہے، اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. جھگڑا ہو گیا، ان کی وائف جو ہے وہ میڈیا پہ آ گئیں، ٹھیک ہے، میڈیا پہ آ کے انہوں نے مار دھاڑ کر دی اور اس کے پورے مطلب اس کا مستقبل تاریک ہو گیا. ہمارے یہاں یہ اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پہ آ ہی جاتے ہیں. تو وہ پھر آپ کی زندگی تماشا کب بنتی ہے؟ جب آپ غلط اقدام کرتے ہیں. بالکل. آپ کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ برداشت اور ضبط نہیں ہوتا، تو پھر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں. تو جب آپ غلط فیصلہ کریں گے تو آپ کو بھگتنا تو پڑے گا اور پھر آپ کا تماشا بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیں. المختصر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر پہلی زوجہ سے اجازت لینا تو ضروری نہیں ہے. جب اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا تو کوئی اور اسے لازم قرار نہیں دے سکتا. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک پر اکتفا کریں. اور ایک مشورہ میں دوں گا ناظرین کے لیے کہ محض کسی کو سن کر یا محض کوئی ایک آدھ اچھا کیس دیکھ کر کہ 2 رکھی ہوئی ہیں 3 رکھی ہوئی ہیں، مطلب پرتعیش زندگی ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ وہ جو موٹیویٹ کرنے والا ہے اس کے معاملات تو اپنے ہیں، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ وقت سے پہلے جو ہے وہ قبر کی منزل تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا، اسی میں صرف ایڈ کرنے کے لیے آپ ایک بہنوں کے لیے ارشاد فرما دیں، خواتین کے لیے، کہ نان نفقے کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ نان نفقہ سکنا، روٹی کپڑا مکان. اچھا، یعنی 3 ٹائم کا کھانا. ٹھیک ہے. رہائش کی جگہ، اور نان نفقہ کے اندر کھانا پینا آ گیا، رہائش کی جگہ آ گئی، لباس آ گیا. ٹھیک ہے، جو اس عورت کی حیثیت ہے اس کے مطابق اسے پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی ایون یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سکنا ہے، سکنا کہا جاتا ہے رہائش کو.
تو رہائش کے لیے الگ گھر لے کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک گھر کے اندر ایک کمرہ دے دیا جہاں پہ عورت اپنی مرضی سے کنڈی لگا سکتی ہے، یعنی اپنی پرائیویسی کو قائم رکھ سکتی ہے، تو واجبی طور پر اس کا سکنا ادا ہو گیا۔ اچھا، اب عورتیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں الگ سے گھر لے کر دو، پھر اس کے لیے بلیک میل کرتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں آپ کو میں ایک بات عرض کروں، اب بات اس پر طول پکڑ جائے گی لیکن میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب تک دوسری تیسری شادی کو آسان نہیں بنایا جائے گا تب تک فحاشی اور یعنی ختم نہیں ہو سکتی۔ بالکل، سروے کے مطابق ہمارے معاشرے کے اندر شادی شدہ بدکاروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ جو شریعت نے انسان کے مزاج کے مطابق رخصت رکھی تھی اسے بند کر دیا گیا، اس کے لیے مسائل کھڑے کر دیے گئے۔ تو جب تک ہم مزاج شرع کے مطابق چیزوں کو نہیں لے کر چلیں گے تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک گھر میں دو بیویاں رہنے کو تیار نہیں۔ اکثر لوگ دوسری شادی تیسری شادی کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ دو گھروں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایک گھر میں فار ایگزامپل 4 روم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے 2 شادیاں کی یا 3 شادیاں کی اور تینوں ازواج کو ایک ایک کمرہ دے دیا، تو اگر وہ اپنے اندر پہلی جو زوجہ ہے وہ وسعت پیدا کرے تو اسی کے لیے آسانی ہے کہ کام بھی تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، برڈن بھی تقسیم ہو جائے گا، گھر کے کام کاج کے اندر بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی اور مردوں کے لیے یہ اقدام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اکثر طور پر پرابلم وہاں پر آتی ہے جب 2 الگ الگ گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 الگ الگ گھروں کے اخراجات زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا اپنے اندر وسعت پیدا کریں اور جو اللہ نے رخصت دی ہے اس کے لیے اپنے دل کو بڑا کریں، تو انشاءاللہ الجلیل ہمارے معاشرے میں بہتری آئیں گی۔